واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسط نمبر 11 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، جس دن کی صبح شہزادی مسلمان قیدی کو قید خانے سے رہا کروا کے لے گئی تھی، اس دن کی شام ہونے کو آ گئی۔ اس شہزادی کا نام شارینہ تھا۔ وہ کسی معمولی سے گھرانے کی لڑکی نہیں تھی کہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے بعد ہی گھر والے پریشان ہونے لگتے کہ لڑکی گھر سے نکلی تھی اور ابھی تک نہیں آئی۔ وہ شہزادی تھی اور ماں کو معلوم تھا کہ وہ گھوڑے پر گئی ہے، اس لیے کچھ وقت لگا کر ہی آئے گی، لیکن پورا دن گزر گیا تھا۔ ناظرین، شارینہ وہاں اکیلی لڑکی تو نہیں تھی، وہ شاہی محل تھا جس میں اس جیسی کئی لڑکیاں تھیں۔ ان میں کچھ داشتائیں تھیں اور کچھ بیویاں۔ ایک لڑکی کا ذرا زیادہ وقت کے لیے ادھر ادھر ہو جانا کوئی پریشان کن واقعہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ماں نے دن کے دوران تو اپنی بیٹی کی غیر حاضری محسوس ہی نہ کی۔ محسوس نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں محل کے اندر کے ماحول میں بے تحاشا کھنچاؤ پایا جاتا تھا۔ ہرکل بھاگا بھاگا پھر رہا تھا اور اس کی افواج شکست خوردگی کے عالم میں بکھر گئی تھی۔ ہرکل فرعون قسم کا بادشاہ تھا، اپنی شکست پر وہ غصے سے باولا ہو گیا تھا۔ اس کی بیویاں اور داشتائیں اور محل میں رہنے والے دوسرے لوگ چھپتے پھرتے تھے کہ ہرکل غصے میں آ کر کسی کو ذرا سی بات پر قتل کر دے گا۔ کسی کے قتل کا حکم دینا اس طرح معمولی بات تھی جیسے بیکار سی کوئی چیز اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دی جائے۔ شارینہ کی ماں شام سے بہت پہلے ہی پریشان ہونے لگی تھی، لیکن وہ ہرکل کو بتانے سے ڈرتی تھی کہ ہرکل پہلے ہی غصے کی حالت میں ہے۔ لیکن جب سورج غروب ہونے کو آ گیا تو ہرکل کے اس کمرے میں جا پہنچی جس میں ہرکل جاسوسوں سے رپورٹیں لیا کرتا تھا اور اپنے فوجی افسروں اور دیگر حاکموں کو بلا کر ان سے کام کی باتیں کیا کرتا اور احکام دیا کرتا تھا۔ بیوی کو اس کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو غصے سے اس کا چہرہ دھکنے لگا۔ اس وقت وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پاس کسی اور شہر سے آیا ہوا ایک قاصد بیٹھا ہوا تھا۔ کیوں آئی ہو؟ ہرکل نے شاہانہ اور غصیلی آواز میں پوچھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ سب معلوم ہے، شارینہ کی ماں ہرکل کی پوری بات سنے بغیر التجا کے لہجے میں کہا۔ آپ کی مصروفیت اور آپ کی پریشانی بڑی اچھی طرح جانتی ہوں، یہ آپ کی ہی نہیں، یہ ہم سب کی پریشانی ہے۔ میں اس طرح کبھی نہ آتی، لیکن ماں ہوں۔ اصل بات بتاؤ کیا ہے؟ ہرکل نے اس قدر گرج کر کہا جیسے کمرے کی چھت بھی کانپ اٹھی ہو۔ شارینہ صبح گھوڑے پر نکلی تھی، شارینہ کی ماں نے کہا۔ ابھی تک واپس نہیں آئی تو کیا میں اسے جا کر ڈھونڈوں؟ ہرکل نے بڑے تلخ طنز کی اور کچھ دیر شارینہ کی ماں کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ آخر بولا، اپنی اولاد پر تم سب خود ہی نظر کیوں نہیں رکھا کرتی؟ کیا محل کے ملازموں، محافظوں اور دیگر کارندوں نے تمہارا حکم ماننا چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں میرے پاس آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ میری ایک ہی بیٹی ہے، شارینہ کی ماں نے بھکاریوں کی طرح کہا۔ معلوم نہیں کہاں چلی گئی ہے، ملک کے حالات بھی تو ٹھیک نہیں، تم ایک بیٹی کو رو رہی ہو۔ ہرکل نے کہا، یہاں پورا ایک ملک اپنی سلطنت سے نکل گیا ہے اور تم ایک بیٹی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ ہرکل کی یہی ایک بیٹی یا دو چار بیٹے بیٹیاں ہوتے تو وہ پریشان ہوتا کہ ایک بیٹی کہاں چلی گئی ہے۔ اسے تو یاد ہی نہیں ہوگا کہ اس کی کتنی باقاعدہ بیویاں ہیں اور داشتائیں کتنی ہیں۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں۔ ان دنوں تو اس سے اور کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ پچھلے باب میں بیان ہو چکا ہے کہ ہرکل بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اسے شام سے بے دخل کر دیا تھا، رہا میں تو اس نے آ کر پناہ لی تھی۔ وہ اس کوشش میں تھا کہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو یہاں اکٹھا کر لے گا اور مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے گا۔ ایک شہزادی کا کہیں غائب ہو جانا اس کے لیے ذرا سی بھی پریشانی کا باعث نہیں بن سکتا تھا۔ شارینہ کی ماں نے ہرکل کی باتیں سنی اور اس کی ذہنی حالت دیکھی اور پھر اس کا سرد رویہ دیکھا تو کچھ اور کہے بغیر وہاں سے نکل آئی۔ معزز ناظرین، اسے کسی نے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی کو قید خانے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ ماں اس سوچ میں پڑ گئی کہ قید خانہ آبادی سے کچھ دور ہے اور اس کے ارد گرد تمام علاقہ ویران اور بنجر ہے۔ اس طرف کوئی سیرگاہ نہیں، نہ کوئی اور ایسی جگہ جہاں شارینہ گئی ہو۔
قید خانہ تو کوئی ایسی جگہ نہ تھی جسے دیکھنے کے لیے شارینہ گئی ہو۔ اگر وہ قید خانے میں ہی گئی تھی تو شام تک اس کا وہاں رکنا محال، بے معنی اور ناقابل یقین تھا۔ وہ آخر ماں تھی۔ اس کے ذہن میں وہم اور وسوسے پیدا ہونے لگے۔ اسے خیال آیا کہ شارینہ قید خانے میں قیدیوں کو تفریحاً دیکھنے گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کسی خطرناک قیدی نے اسے مار ڈالا ہو اور قید خانے کے عملے نے اس کی لاش اندر ہی کہیں دبا دی ہو تاکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے۔ شارینہ کی ماں ہرکل کی دوسری بیویوں کی طرح ایک بیوی تھی، بلکہ ملکہ نہیں تھی، اور نہ ہی ہرکل نے اپنی کسی بیوی کو ملکہ عالیہ کا درجہ دیا تھا۔ پھر بھی اس کی بیویاں حکم چلا سکتی تھیں اور شاہی اختیارات کا آزادانہ استعمال کرنے کی بھی اجازت تھی۔ شارینہ کی ماں نے اپنے خاص ملازم کو قید خانے کی طرف دوڑایا کہ داروغہ کو ساتھ لے آئے۔ اس نے سوچا یہ تھا کہ داروغہ معلوم کرے کہ شارینہ قید خانے کے اندر گئی تھی، اور اگر نہیں گئی تو کسی نے اسے قید خانے کے قریب سے گزرتے دیکھا ہوگا۔ ان سے ایسی توقع تھی ہی نہیں کہ سارا سراغ داروغہ سے ہی مل جائے گا۔ قید خانے کا داروغہ حکم ملتے ہی پہنچ گیا۔ شارینہ کی ماں نے پریشانی کے عالم میں اس سے شارینہ کے متعلق پوچھا کہ وہ قید خانے کے اندر گئی ہوگی، اسے قید خانے کے قریب سے گزرتے کسی نے جو دیکھا ہوگا۔ داروغہ نے شارینہ کی ماں کے منہ کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جن میں سوال بھی تھا اور حیرت بھی۔ شارینہ کی ماں نے جب یہ کہا کہ شارینہ صبح کی گئی ہوئی ابھی تک واپس نہیں آئی تو داروغہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ملکہ عالیہ ہرکل کی بیوی ہونے کی وجہ سے اس نے احتراماً ملکہ عالیہ کہنا ضروری سمجھا اور بولا، کل صبح شہنشاہ ہرکل نے ایک مسلمان قیدی کو طلب کیا تھا۔ آج صبح شہزادی قید خانے میں آئی اور اس مسلمان قیدی کو رہا کروا کے اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ باہر شہزادی کا گھوڑا کھڑا تھا جس پر وہ سوار ہوئی اور قیدی ساتھ ساتھ پیدل چل پڑا تھا۔ شارینہ کی ماں اس مسلمان قیدی کے متعلق اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے اور اس کے 2-3 ساتھیوں کو مہمانوں کی طرح قید خانے میں کیوں رکھا گیا ہے۔ اب اسے پتا چلا کہ اس کی بیٹی ایک قیدی کو چھڑا کر لے گئی ہے تو اس نے ضرورت محسوس کی کہ اس کی اطلاع ہرکل کو ہونی چاہیے۔ یہ کوئی سازش ہو سکتی تھی۔ جاری ہے قسط نمبر 12۔ اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔